پاک پروردگار کی ذات باری تعالی مصنوی مانوی میں مولانا روم نے مولانا بسم اللہ مصنوی شریف میں فرماتے ہیں اے اقبال خلیل اللہ کی طرح اٹھ اور اس نار کے اندر پھلانگ دے اور اس سے مت ڈر اور تمام وہ بت توڑ ڈال جو کہ زمانہ نے قائم کر رکھے ہیں اور ان بتوں کو توڑ کر ایک نئی دنیا آباد کر جو کہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود و سلام کے بعد ہم آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے سیشن کا۔ آج کا ہمارا سیشن، جیسا کہ ہم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی تعلیمات کو لے کر اپنے سیشنز آپ احباب کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو یہ سیشن بھی اسی پیرائے کا ایک حصہ ہے۔ علامہ محمد اقبال تصنیفات کو آپ احباب کے سامنے انتہائی سادہ اور سلیس اردو کے ساتھ ساتھ ان کی فارسی تعلیمات کو آپ احباب کے سامنے رکھنا، یہ ہمارا خصوصی مشن ہے۔ تو آج کا ہمارا سیشن بھی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی تصنیف پس چہ باید کرد اے اقوام مشرق سے لیا گیا ہے، مثنوی ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی یہ تصنیف جو کہ مثنوی کی صورت میں ہے، جس کو وہ نام دیتے ہیں باید کرد اے اقوام مشرق، یہ اقبال رحمہ اللہ کے وہ مثنوی ہے جو انہوں نے اپنی کسی ذہنی اختراع میں آ کر نہ لکھی، بلکہ ان کے والد خواہش تھی جس کو انہوں نے پورا فرمایا۔ اور اس چیز کا ثبوت ہمیں علامہ اقبال کے ایک خط میں ملتا ہے جو کہ انہوں نے بیگم کے نام 1911 میں ذکر فرما رہے ہیں کہ والد گرامی کی یہ خواہش ہے کہ میں بو علی قلندر کے انداز میں کی طرح کچھ خواہش پوری کرنے کا ایک مشکلات سے گزر، لیکن میں نے اہم کام کو علت دی ہے، فوقیت دی ہے، اور میں نے یہ کرنے کا ان سے وعدہ کر لیا ہے۔ تو اسی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اقبال نے مثنوی کا آغاز فرمایا 1911 میں، جبکہ یہ مثنوی 1936 میں شائع کی گئی۔ تو اس مثنوی کو لے کر کے یہ ایک واقعات ہیں، لیکن جو ہمیں سید وحید الدین کی ایک تحریر میں ملتا ہے کہ اقبال رحمہ اللہ نے جب وہ انارکلی کے 2 منزلہ گھر میں مقیم تھے تو وہاں ایک شب انہیں اشعار کی آمد ہوئی اور ان کی کیفیت کچھ مد و جزر ہوئی، تو انہوں نے اشعار لکھنا شروع کیے۔ تو اشعار لکھتے لکھتے انہیں ایک بزرگوار جو کہ کافی قامت والے تھے اور کافی طویل تھی اور انتہائی پر نور جن کا چہرہ تھا، ان کی زیارت ہوئی اور انہوں نے اقبال رحمہ اللہ سے فرمایا کہ اے بیٹا 500 آدمی لشکر تیار کرو۔ اتنا کہنا تھا کہ اقبال کچھ مزید ان سے پوچھتے، مگر انہوں نے کسی بھی چیز کا جواب نہ دیا اور اقبال ان کی طرف دیکھتے رہ گئے۔ ان کو مزید کریدنا چاہا، مگر وہ اپنی زبان مبارک سے یہی کہہ رہے تھے کہ اے بیٹا 500 آدمیوں کا لشکر تیار کرو۔ اتنا وقت گزرنے کے بعد اقبال اسی کیفیت میں
اقبال نے گزاری اور اس کو ایک خواب سمجھ کر کچھ دن گزر گئے، مگر جب اقبال اپنے آبائی علاقہ سیالکوٹ میں گئے تو انہوں نے اپنے والد گرامی سے اس خواب کا ذکر فرمایا۔ جو خواب تھا یہاں بظاہر انہیں بیداری کی کیفیت میں زیارت ہوئی، وہ اللہ جانے، لیکن انہوں نے اپنے والد گرامی سے اس ساری صورتحال کا ذکر فرمایا اور اس درویش کے حقیقی پیغام کو سمجھنے کے لیے انہوں نے اپنے والد گرامی سے مدد لی، اور والد گرامی نے تمام تر واقعے کو سننے کے بعد فرمایا کہ اے بیٹا، میں اس کا حقیقی مفہوم تو تمہیں نہیں سمجھا سکتا، مگر یہ کر سکتا ہوں کہ تم 500 اشعار پر محیط ایک کتاب لکھ دو جس سے 500 آدمی با کردار، با اخلاق اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والے تیار ہو جائیں۔ یہ سننا تھا جو کہ 530 یا 513 اشعار ہمیں اس مثنوی میں ملتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم اس سیشن میں آغاز کرتے ہیں اقبال کی اسی مثنوی کا۔ اقبال اپنی اس مثنوی کا آغاز کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ میں اس مثنوی کا آغاز کرنے سے پہلے اقبال کی جو یوسف سلیم چشتی، انہوں نے اقبال کو جو وجود ہے ایک جسم کی مانند ہے، جبکہ آپ کی یہ جو مثنوی ہے یہ آپ کی شاعری کا دل ہے۔ تو یہ رائے سننے کے بعد اقبال رحمہ اللہ نے تبسم فرمایا، اور اس قدر تبسم فرمایا کہ یوسف سلیم چشتی فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ اقبال بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں کہ ان کے وہ بات میں نے کہہ ڈالی جو وہ خود کہنا چاہتے تھے۔ تمام تر رائے اس مثنوی کے بارے میں ہمیں ملتی ہیں تاریخی حوالہ جات میں، تو آئیے چلتے ہیں اس مثنوی کا آغاز فرماتے ہیں۔ اقبال باخواندہ ہے، اس کا آغاز کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ جو اس کتاب کو پڑھ رہا ہے پہلے اس کے نام کچھ اشعار لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں سپاہ تازہ برانگیزم از ولایت عشق کہ در ہر میں خطرے از بغاوت خرد زمانہ ہیچ نداند حقیقتورا چنو کباست کے موضوع بکامت خردست بعام کام رسیدم چو در برش کردم طواف بام و در من سعادت خردست گمام بر کے خرد در حساب و میزانیست نگاہ بندہ مومن قیامت خردست۔ تو اقبال کتاب پڑھنے والے کو اور کتاب کا آغاز کرنے والے کو چند ایک نصیحت گزار کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سپاہ تازہ برانگیزم از ولایت عشق، کہ میں عشق کے ملک سے ایک نیا لشکر حرکت میں لا رہا ہوں۔ یہاں جو اقبال وہ کس کی ملوکیت کا کہ در حرم خطرے از بغاوت خردست، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ جو حرم کعبہ ہے اس پر عقل کی بغاوت کا مجھے خدشہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں زمانہ ہیچ نہ داند حقیقت اورا، فرماتے ہیں کہ یہ جو زمانہ اس میں موجود ہے یہ حقیقت سے ناآشنا ہے، یہ اس کے جنوں سے بے خبر ہے۔ جنوں کباست کے موضوع بکامد خردست، فرماتے ہیں اور عقل اس کے جو مد و جزر ہیں ان سے ناآشنا ہے۔ بعام مقام رسیدم چدر برش کردم، فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے مقام پر پہنچا، یعنی عشق و جنوں کے مقام کو میں نے پا لیا اور اس کا جامہ اپنے جسم پر زیب تن کر لیا، تو کیا ہوا؟ طواف بام و در من سعادت خردست، کہ عقل نے میرے طواف لینا شروع کر دیے اور میرے بام و در کو اس نے انتہائی ادب کے ساتھ اپنی سے چھونا شروع کر دیا۔ کہ خرد در حساب و میزانیست، فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ گمان ہے کہ جو عقل ہے اس کے کوئی میزان نہیں، اس کا کوئی ماپ تول نہیں، تو میں تمہارا یہ گمان دور کرتا چلوں، کیونکہ نگاہ بندہ مومن قیامت خردست، کہ جو بندہ مومن کی نگاہ ہے وہ اس عقل پر قیامت بن کر ٹوٹتی ہے۔ تو یہاں اقبال
نگاہ مرد مومن کا ذکر فرما رہے ہیں، جس کے بارے میں اپنے اردو مجموعہ میں وہ فرماتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہوزو کیں یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو یہاں اسی نگاہ مرد مومن کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اپنی اصل مثنوی کا آغاز فرماتے ہیں، اور اس کا آغاز اپنے مرشد حقیقی مولا روم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا ایک مکالمہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ پیر رومی مرشد روشن ضمیر کاروان عشق امیر، فرماتے ہیں کہ پیر رومی نہ جلال الدین رومی فرما رہے ہیں، عشق و مستی کے کارواں کے سلار ہیں، اس کے امام ہیں۔ اب یہاں اقبال اپنے مرشد حقیقی جلال الدین رومی کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں منزلش بر طرز ماہ و آفتاب، خیم مارا از کہکشاں سازت تناب۔ فرماتے ہیں کہ ان کی منزل کیا ہے، میرے مرشد حقیقی مولا روم کی منزل کیا ہے، وہ ماہ و آفتاب سے پڑے ہے۔ سورج اور چاند ان کی منزل نہیں ہے، بلکہ ان سے آگے خیم مارا از کہکشاں جو ستارہ ہے، نور درمیان سینہ عشق ضیاء عشق، کہتے ہیں کہ ان کا جو سینہ ہے قرآن کا نور ان کا ضیاء عشق، اور آئینہ ہے وہ ان آئینہ کیا کہ شرمندہ ہے از نیا نے در نہاد من نکلتی ہیں، جن در نہاد من فتح ان کے اس نئے کے زیرو بم سے ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، جس کے جو نوجوان پڑھتا خون بھڑک اٹھتا کے اندر ایک آتش فشاں پھٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد جذبہ ہے تازہ اورا دادا اند، بند ہے کوہنا را بکشادہ اند۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اقبال پھر سے جاگ رہی ہے، خطاب فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی اس شعر میں اقوام مشرق کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں جو کہ ہم ہیں۔ تو مولا روم فرماتے ہیں کہ اقبال تیری قوم پھر سے جاگ رہی ہے، تو اپنی شاعری کے ذریعہ سے ان کی ایک نئی روح پھونک دے رابع کشادان، اور وہ بند جو کہ ان کے پہلوؤں پر پڑ زنجیریں جن سے یہ باندھے ہوئے ہیں، مسلک کی زنجیریں، مذہب کی زنجیریں، ان کو توڑ ڈال اور ان کے اندر ایک نئی روح پھونک دے۔ جوز تو اے دانائے اسرار فرنگ، کس نکو نشست در نار فرنگ۔ اے اقبال تل کے علاوہ دنیا کے بارے میں کوئی، میں یہ جانتا ہوں کہ تو افرنگیوں کے درمیان رہ کر بھی ان جیسا نہیں ہو سکا، اور تو نے افرنگیوں کا رنگ خود پر نہیں چڑھنے دیا۔ کس نکو نشست در نار فرنگ، اور تو ہی ہے نار یعنی ان کی آگ سے اچھی طرح بخوبی واقف ہے۔ باش کہن بتخان ارا باعث شکست، اے اقبال خلیل اللہ کی طرح اٹھ اور اس نار کے اندر پھلانگ دے، اور اس سے مت ڈر، اور تمام وہ بت توڑ ڈال جو کہ زمانہ نے قائم کر رکھے ہیں، اور ان بتوں کو توڑ کر ایک نئی دنیا آباد کر جو کہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہو۔ امتارا زندگی جذبے دروں، کم نظری جذب را گوید فرماتے ہیں بتوں کی زندگی جنوں میں پوشیدہ ہے، اور جنوں کیا ہے؟ عشق کا جنوں، اللہ کے ما سوا اللہ سے کٹ جانا، یہ ہے عشق جو کہ مولا روم اقبال کو جس جانب اشارہ فرما رہے ہیں کہ تارا زندگی جذبے دروں،
امتوں کے اندر جو زندگی ہے وہ جذب درون سے پیدا ہوتی ہے جو کہ عشق ہے. کم نظری جذب راگوئے جنوں، اور جو کم نظر لوگ ہیں جن کی آنکھیں کی ہیں وہ اس عشق کو جنوں کہتے ہیں، یعنی کہ پاگل پن تصور کرتے ہیں. ہیچ کو میں زیر چرخے لاجورد بے جنون ذو فنو کارے نکرد. فرماتے ہیں کہ اس نیلے آسمان کے نیچے کوئی بھی قوم ایسی نہیں جو عشق کے علاوہ اس کی سرحدوں سکے. اب ضرور تمام قوموں کی پیچھے عشق کی پوشیدہ ہو. مومن از ازمو توکل کاہر است گر نہ دارد دین تو جو کافر است. تو یہاں اپنی بات کا نچوڑ وہ عزم ہے. اگر یہ دو جوہر اس کے اندر موجود نہیں تو وہ کافر ہے. اس کا یہ نعرہ مومن ہے یہ غلط. یہاں جو مولا روم ہیں وہ دو نظریہ پیش کر رہے ہیں. جو مومن ہے اس کی نشانی ہے کہ اس کے اندر ارادہ وہ اپنے دل کرتا ہے، جبکہ وہ عقل پر محیط ہوتی ہے. تو ارادہ کرنے کے بعد توکل اللہ کرتے ہیں، مالک پر بھروسہ میں. اللہ پاک نے یاد فرمایا وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب آپ عزم کر لیں، کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عزم اور توکل یہ دو ہتھیار ہیں جو کے اندر ہونا اگر یہ دونوں نہیں سکے گا از نگاہش جو مرد مومن ہے اس کی نظر مبارک سے وہ زیر و زبر کر کے رکھ دیتا ہے دنیا کے نظام کو، اور باطل اس سے ڈرتا ہے، کانپتا ہے. خیر راؤ باز عالم زیر و زبر، پورے کا پورا عالم ہے کوثر ضربتے ریز ریز، اور جو کوثار ہیں پہاڑ ہیں وہ اس ضربت سے ریز ریز. ہزارہ رستہ خیز ہزار ہنگامے ہیں وہ برپا کوہنگیرہ. تو یہاں آنا ہے وہ ہما وقت شراب دیتا ہے. ہاں شراب سے مراد عشق ہے جس سے مرد مومن دوسروں کو بھی نواز ہے، اور وہ پران کو ہٹا کر تو مولا روم اس کو حکم دے رہے ہیں کہ اقبال تو نے میرے میخانہ رکھی ہے، تو جانتا ہے کہ کس طرح قوم کو بدلا جا سکتا ہے اس میخانہ سے ساگر، اور اس شراب کو نوجوانوں تک پہنچ کے بعد لکھتے ہیں تو از رمز جہاں دین او جز حب غیر اللہ نیست. فرماتے ہیں کہ تیرا جو زمانہ ہے یا تیری جو قوم وہ اس عشق کے اسرار و رموز ہے. دین او جز حب غیر اللہ نیست، ان کا جو دین ہے غیر اللہ کے سوا جو عادی اشیاء ہیں وہ سب جبکہ اصل دین کی اصل حب اللہ ہے، الہی ہے. اللہ تعالیٰ فکر او بر آب گل داست. فرماتے ہیں بھی ہے جو افرنگی آیا ہے وہ وجود پر سوالات اٹھانے کے علاوہ نہیں، کیونکہ ان کے پاس دل کا نور ہی موجود نہیں تو وہ کس طرح اپنی منزل کو پا سکتے ہیں. پس ندید اللہ کبود و سرخ و زرد دید آئے از کندیل دل روشن نہ کرد. ندید اللہ کبود و سرخ فرماتے ہیں کہ جو ان کا دل ہے وہ عشق کی کندیل سے روشن ہی نہیں ہو پایا.
اسی لیے ان کو سوائے سرخ، زرد اور مختلف رنگوں کے کچھ دکھائی نہیں دیتا، وہ اسی چیز اے خوشامد خیر اللہ راز پاک وشات فرماتے ہیں کہ وہ کس قدر خوش نصیب ہے جس نے پاؤں سے اتار پھینکا اور وہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں اللہ تعالیٰ کی نکل کھڑا ہوا، اس نے اللہ تعالیٰ پانے کے لیے ہر غیر اللہ کی محبت کو پھونک ڈالا۔ شیری راو نفع گاؤ مش جو کم بگو اسرار خیر کہ جو شیر کا راز بکریاں نہیں جان سکتی، شیر ہی شیر راز صرف اپنے نظریہ کو جانتے ہیں کہ باقی فہم کہتے ہیں اہل دنیا ہیں کہ جو اہل دنیا ہے ان کے پاس کوئی تخیل نہیں، کوئی نظریہ ہے جس سے وہ زندگی جی سکیں، مختلف قیاس رائے ہیں۔ بوریا والے اطلس جو کہ ہم میں الجھے ہیں، تو یہاں مادی دنیا اور روحانی دنیا ایک ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اس کے تمام تر باتیں مولا ہیں جو کہ وہ اقبال کو نصیحت پیش کر رہے ہیں۔ پردے چ خوش شہرے سو یہاں مولا روم ایک بہت زیادہ آیا اور ان کی شعر سننے کے بعد میں گوش مردم میں دنیا بانگے مسلمانیوں دیار آتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ایک آشار نالا و فریاد ہے جیسے فرنگیوں کے ہاں دے رہا ہو، اور ان کے لیے ایک نالا ہے جو وہ اپنے کے لیے اٹھا رہا ہے، اپنے نالا و فریاد سامنے رکھتا ہے تو وہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہاں دونوں کے رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ کی صورتحال ایسی ہی میں کوئی مسلمان دے رہا ہو، دین سیاست باز حکمت باز گوئے اقبال تو دین کے یہ دین اور سیاست کو ایک ساتھ لے کر چل چلے۔ تو اس کے بعد آخری گزارشات اقبال کے حضور رکھتے ہیں، فرماتے ہیں کے بعد مولا روم اپنی چون سبوئے گل ساما مگیر اس کو اپنے کندھوں پر بوریا بھی باری کیا کر تو ایک پھول کا اور وجود سے صرف اور صرف جو پورے عالم کو پہنچتی رہے، یعنی حصہ نہ بھی بن کہ تیری تعلیمات کلزمی خودی بگل بر شبرمی بر گئے بریز، وہ اپنے ہونے کا وجود کس طرح ویرانوں میں اپنی لہریں چھوڑتا ہے، جو شبنم ہے وہ کس طرح اظہار کرتی ہے، سے ٹپک جاتا ہے، نہ کہ وہ کسی کا محتاج، حق بر مرد حق اور جو حق کا راز ہے وہ حق پر پوشیدہ نہیں ہوا نہیں ہے۔ روح
کی چیز اور کیا کہ روح مومن کی حقیقت کیا ہے. اب یہاں مولا روم اپنے آخری اقبال کے حضور کو روح کا راز. اب یہاں کس روح کی بات ہو رہی ہے؟ فرماتے ہیں قطرہ شبنم کیا ذوق نمود بدستے خود کشو. فرماتے ہیں کہ جو شبنم اپنے وجود کا اظہار اپنے ہاتھوں سے اپنے وجود کو خود نیز رخ کہ اس کی جو ہے یہاں اقبال کے ذریعہ سے قطرہ نہیں کسی دوسرے کا. اگر وہ چاہے تو فلک پر بھی جا سکتا ہے مگر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نہ تو قبول کر نہ ہی زمین کو فلک کی آغوش سے نکل اور ایک آنسو کی ہے رخ سوید کر ہوشتہ پنہا نہ کر. نہ ہی وہ دریاؤں کا رخ کرتا نہ ہی سپی کے منہ میں بلکہ وہ اپنا اظہار ہے اندر آغوش تپید چین و رس. اب یہاں آخری شعر رکھتے ہیں. قطرہ اب یہاں مولا روم اپنے آپ ہیں کہ وہ قطرہ کرتا ہے اندر آغوش وہ سہی آغوش میں ایک دم تڑپتا ہے وجود کا پینائی وجود کو نمو بخشتا ہے گنچہ نو رس چکید اور پھر تازہ کھلے گنچے کے میں ٹپکتا ہے. مولا تمام تر گزارشات کی تمام تر باتوں قطرہ شبنم کے ذریعے اظہار کا پیغام دے رہے ہیں. تو کسی کا محتاج نہ ہو نہ تیری اس طرح کی فنا کے باوجود بھی ہو اور عملی سب سے آگے چل پہلی گفتگو کو جو کہ اقبال کی زبان ہے جو آپ احباب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اقبال کے اس پیغام کو سمجھنے اور اس کی توفیق دے. آپ احباب کے سامنے رکھتے عطا فرمائے.